پھر آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشنز کرائیں. میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے DGISI نے بتایا کہ اٹ واز آرمی چیف ہو ٹولڈ عمران خان کے ایک سائفر آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے. اس وقت آپ کا ریئیکشن اس سائفر کو دیکھ کے آپ نے پڑھا اس کو اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو نارمل چیز ہے, یہ تو روٹین کی چیز ہے. جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے, آپ کو چیف نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ISI اور MI, ان دونوں نے تھورو انویسٹیگیشنز کی ہیں. آپ نے تو کوئی پلے چھوڑا نہیں ہمارے کچھ بھی. آپ نے کوئی رتی بھر خیال نہیں آیا آپ کو کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں. جھوٹ آپ صبح سے شام تک بولتے ہیں. آپ کو سب سے بڑا رنج یہ تھا کہ آپ کو جو بائیڈن نے لفٹ نہیں کرائی. ایک طرح سے منہ پر تھوکنے والی بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو دعوے کا نہیں بنتا تھا, کرمنل کیس کہاں سے بن گیا. آج آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں اس کی جج کی عدالت میں, اس کی غیر موجودگی میں آپ معافیا مانگ رہے ہیں. یہ تو آپ کا لیول ہے. میں دیکھوں گا, میں بھی اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں دیکھوں گا کیسے آپ آتے ہیں 2/3 میجورٹی سے, کیونکہ جو آپ کا حال ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کی کرتوتیں ہیں, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا شاہ جی, ہم نے کل میٹنگ کرنی, آپ نے, ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکشن, اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے, یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤں نہیں, اس سے فوٹو اسٹیٹ لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھیں سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں بیکاز لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا, آپ کی میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا, تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. خان صاحب آپ بھی کمال ہیں, آپ نے قوم کی وہ تضحیق کرائی ہوگی پوری ڈپلومیٹک ورلڈ میں کہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ ریاست پاکستان جو کلیم کرتی ہے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے, جو کلیم کرتی ہے کہ جناب مسلم ورلڈ میں اس کا بڑا اٹس اے سٹیڈل آف اسلام اور یہ ایک لیڈنگ رول ہے ہمارے پاس. کیا سوچتے ہوں گے لوگ خان صاحب؟ آپ نے کوئی رتی بھر خیال نہیں آیا آپ کو کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا خیال یہ کہ قوم کو سائفر, لیٹر اور ٹرانسکرپٹ کے اندر تمیز نہیں ہے؟ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کی؟ یہ آپ اس عوام کے شعور کی بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہوتا ہے, لیٹر کیا ہوتا ہے اور سائفر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو حد کر دی ہے میرے خیال سے. ڈپلومیٹک ورلڈ میں تو جو تضحیق, جو ذلت پاکستان کی, تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ پاکستان نہیں ہیں, لیکن آپ کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر اور ایک فارمر پرائم منسٹر سے آپ کے بارے میں لوگ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا کیا کہہ رہے ہوں گے. خان صاحب سن کے بھی جو ہے وہ شرم آتی ہے آپ کو. آپ کے جو رفقا ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا وشش سرکل ہے کہ وہ آپ کو باہر ہی نہیں آنے دیتا اپنے دائرے سے, وہی آپ کو صبح سے شام تک کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سب سے بڑے آدمی ہیں. وارڈر صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے. وہی آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ سے بہتر والی ریاست مدینہ کوئی اور ہے نہیں. جھوٹ آپ صبح سے شام تک بولتے ہیں. آپ نے قوم کے ساتھ کھلم کھلا جھوٹ بولا. ایک ایسی نان ایونٹ جو تھا اس کو آپ نے اتنا بڑا ایونٹ بنانے کی سازش کی باقاعدہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی اپنی آواز ثابت کر رہی ہے, یہ آپ کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کلیگ ثابت کر رہے ہیں اپنی باتوں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے کسی قوم کو بیوقوف بنانا؟ آپ کا اپنا تمسخر اڑ رہا ہے. اور یہ سائفر جس کا آپ نے ڈرامہ پیلا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری حکومت کو پلٹنے کے لیے امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے یہ بات کوئی 1 درجن مرتبہ آپ کے منہ پر ماری ہے دے کے, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشنز کرائیں. میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے DGISI نے بتایا کہ اٹ واز آرمی چیف ہو ٹولڈ عمران خان کے ایک سائفر آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے. اس وقت آپ کا ریئیکشن اس سائفر کو دیکھ کے آپ نے پڑھا اس کو اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو نارمل چیز ہے, یہ تو روٹین کی چیز ہے, اور بعد میں اتنا بڑا تماشا بنا دیا آپ نے اس کو. آپ کیا چیز ہیں خان صاحب؟ خدا کے لیے اس ملک پر ہی آپ رحم کرتے ہیں. آپ نے تو کوئی پلے چھوڑا نہیں ہمارے کچھ بھی. اس کے بعد آپ نے کہا جی اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. آپ نے ایک لیٹر لکھ دیا چیف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو.
وہ بھائی میرے آپ کو خود نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ اس قسم کے جو کمیونیکیشنز ہوتے ہیں جس کو ہم سائفر کہتے ہیں ڈپلومیٹک زبان میں, یہ تو صبح سے شام تک ہر ملک سے آتے رہتے ہیں. اس کی تو اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہوتی کہ فارن سیکرٹری اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے کسی کو, وہ اسیسمنٹ کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. آپ نے خان صاحب اتنا بڑا کھلواڑ کیا پوری قوم کے ساتھ. پھر جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے, آپ کو چیف نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ISI اور MI, ان دونوں نے تھورو انویسٹیگیشنز کی ہیں اور کوئی ایلیمنٹ آف سازش اور کانسپریسیز میں سے نہیں نکلا ہے. کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا؟ پھر کون سی انویسٹیگیشنز کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو پھر آپ اپنے بندوں سے کرا لیں, وہ جو کچھ آپ ان کو فرمائیں گے وہ لکھ دیں گے, بس وہی انویسٹیگیشن. وہ خدا کے واسطے خان صاحب عقل کو ہاتھ مارے ہیں. آپ ابھی بھی اسپائر کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, آپ اقتدار میں آ کے یہ کریں گے. آپ کو تو 4 سال میں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ڈپلومیٹک لینگویج کیا ہوتی ہے, ڈپلومیٹک انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آپ کو سب سے بڑا رنج یہ تھا کہ آپ کو جو بائیڈن نے لفٹ نہیں کرائی. آپ اپنی مرضی کے بندے سے, جو آپ ہی کی کلاس کا بندہ ہے, ٹرمپ سے مل کے آئے تھے, تو آپ نے کہا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 2nd ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اس نے اپنی قوم کا کیا حال کیا اور آپ نے اپنی قوم کا کیا حال کیا, دونوں کی ایکویشنیں نکال کے دیکھیں. آپ پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں, وہ کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے تھے اس کے بندے. خدا کے واسطے کوئی عقل اور کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ کو, اس لیے کہ قوم اب آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے آج کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اتنا بڑا کھڑواڑ کیا ہو قوم کے ساتھ, اس کو تو ضرور کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے. میں مطالبہ کرتا ہوں, اور یہ مطالبہ صرف میرا نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ کی ایک اور بدقسمتی میں بتاؤں کہ آپ کے جو بلائنڈ سپورٹرز تھے, جو انٹرنیٹ پہ تھے, جو اوورسیز پاکستانیز تھے, ان کو بھی ہوش آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے آپ نے کہا تھا میں معافی نہیں مانگوں گا کسی سے, اللہ نے مجھے بس ایک ہی بنایا ہے. آج آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں اس کی جج کی عدالت میں, اس کی غیر موجودگی میں آپ معافیاں مانگ رہے ہیں. یہ تو آپ کا لیول ہے اور یہ تو آپ کا حال ہے. خدا کے واسطے خان صاحب سیدھی سیاست کریں, پاکستان کی جو سیاسی روایات ہیں اس کے بیچ میں رہیں. یہ اپنی جو درفنتنیاں چھوڑنی شروع کی ہیں آپ نے, اس سے باز رہیں. ابھی یہ جو لیک والی معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ابھی آپ کے اوپر بہت ملبہ آنے والا ہے, اس لیے کہ آپ نے جو آپ کے پاس حکومت کے انسٹرومنٹس تھے, آپ نے انہیں غلط استعمال کیا, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا. آپ نے عدالتوں کے ان ججز سے جن کو اب صبح شام قوم کوستی رہتی ہے, میری مراد ہے چودھری افتخار سے, میری مراد ہے ثاقب نثار سے, ان لوگوں کے فیصلوں کا مذاق اڑ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے 6 سال تک مریم نواز کو عدالتوں کے چکر لگوا کر کیا کمایا خان صاحب آپ نے؟ ایک طرح سے منہ پر تھوکنے والی بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو دعوے کا نہیں بنتا تھا, کرمنل کیس کہاں سے بن گیا. یہ حال ہے آپ کے دور میں درج ہونے والے مقدمات کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. او خدا کے واسطے خان صاحب ابھی بھی سمجھ جائیے, اب یہ ضد چھوڑیں, مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں, ورنہ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا وجود تک بھی نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں, اس سے آگے مت جائیے, کیونکہ یہ قوم آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے. آپ کو بہت زوم ہے نا کہ آپ اگلا الیکشن لڑیں گے اور 2/3 میجورٹی سے آ جائیں گے. خان صاحب ہوش کریں. میں دیکھوں گا, میں بھی, اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو میں دیکھوں گا کیسے آپ آتے ہیں 2/3 میجورٹی سے, کیونکہ جو آپ کا حال ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کی کرتوتیں ہیں, جو آپ کے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں KPK میں, اسی کو ماڈل بنا کے ہم دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کریں گے قوم کے ساتھ. میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی ضد چھوڑیں, اپنی ہٹ درمی چھوڑیں اور مین سٹریم پالیٹکس میں آ کے ڈھنگ کی پالیٹکس کریں. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.